رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ عبسہ مکی ہے اور اس کی 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، یعنی ترش رو ہوا اور بے رخی برتی۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ وما یدریک لعلہ، تمہیں کیا خبر شاید یزکیٰ، وہ سدھر جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اما من استغنیٰ، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدیٰ، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ واما من جاءک یسعیٰ، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے، وہو یخشیٰ، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، فانت عنہ تلہیٰ، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرۃ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مرفوعات مطہرات، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرات کرام بررات، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ بِأَیْدِی سفرات کرام بررات، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ کلا لما، ہرگز نہیں، اس نے یقضی ما امرہ، وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یقضی ما امرہ، جس کا اللہ نے اسے حکم دیا وہ فرض ادا اس نے نہیں کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور ناج۔ حبا وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں۔ قضبا وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ نخلا وحدائق غلبا، اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل۔ وفاکہۃ وابا، طرح طرح کے پھل اور چارے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی، و امہ، اپنی ماں، و ابیہ، اور اپنے باپ، و صاحباتہ و بنیہ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص پر۔ یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ایسا وقت آ پڑے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس سے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ضاحکۃ مستبشرۃ، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی۔
ترحقوہا قطراتو اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ اس سے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرۃ حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ترحقوہا قطرۃ کلونس چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ نام پہلے ہی لفظ عبسہ کو اس صورت کا نام قرار دیا ہے۔ زمان نزول مفسرین و محدثین نے بالاتفاق اس سورہ کو سبب نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مکہ معظمہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں ابن ام مکتوم نامی ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس تاریخی واقعہ سے اس صورت کا زمان نزول بآسانی متعین ہو جاتا ہے۔ اولاً یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم بالکل ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر تصریح کرتے ہیں کہ اسلم بمکہ قدیماً، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ معظمہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ ثانیاً حدیث کی جن روایات میں یہ واقعہ بیان کیا ہے ان میں سے بعض معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام لا چکے تھے اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے اور تلاش حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے۔ ترمذی، حاکم، ابن حبان، ابن جریر، ابو یعلا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ آ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کر چکے تھے۔ شاید کوئی اسلام قبول کر لے۔ بیان کرتے ہیں ابن جریر، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ ارشاد بھی ہے کہ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور یہ نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، اور یہ کہ جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ جو ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہدایت کا منبع سمجھ کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ان کی یہ طلب یہیں سے پوری ہوگی، اور یہ بات ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں ہدایت دی جائے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ ثالثاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے، مختلف روایات میں ان کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے۔ اس فہرست میں ہمیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف جیسے بدترین دشمنان اسلام کے نام ملتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا میل جول ابھی باقی تھا اور کشمکش اتنی نہ بڑھی تھی کہ آپ کے ہاں ان کی آمد و رفت اور آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ یہ سب امور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ صورت ابھی بہت ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون: بظاہر کلام کے آغاز کا انداز بیان دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے اور بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر اس سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا، لیکن پوری صورت پر مجموعی حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عتاب کفار قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی اور صداقت سے بے نیازی کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ حق کو حقارت کے ساتھ
حقارت کے ساتھ رد کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی غلطی سمجھائی گئی جو اپنے رسالت کے کام کی ابتدا میں آپ اختیار فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے لوگوں کو معزز اور بیچارے نابینا کو حقیر کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ یہ کوئی کج خلقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، بلکہ معاملے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے بااثر لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے، ورنہ عام بے اثر، معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا۔ قریب یہی طرز عمل ابتدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا تھا، جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا تخیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلام دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق کو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر یا معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات تو ہانکے پکارے سب کو سنائیں، مگر آپ کی توجہ کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہے، اور آپ کی بلند پایہ دعوت کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ اس سے ان مغرور لوگوں کے آگے پیش کریں جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ آغاز سورت سے آیت نمبر 16 تک کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت 17 سے براہ راست عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھیرا جاتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو وہ اپنے خالق رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے، اور آخر میں ان کو خبردار کیا ہے کہ قیامت کے روز وہ اپنی اس روش کا کیسا ہولناک انجام دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ عبسہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ و تولیٰ، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی۔ اس پہلے فقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ جس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے ترش روی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی کہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس دلایا گیا کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرنے کا نہ تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا ہے ان سے مراد، جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر رہے ہیں، مشہور صحابی حضرت ابن مکتوم ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر نے استیاب میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا لفظ اما نابینا سے معلوم ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے اعتنائی کے سبب کی حیثیت سے
خود بیان فرما دیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا لے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ ابن مکتوم کے ایک نابینا آدمی ہیں، اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں بھی کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یغشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرۃ۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر؟ شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ فی صحف مکرمات، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مرفوعات مطہرات، بلند مرتبہ ہیں اور پاکیزہ ہیں، مطہرات پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرات کرام بررات، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ بے رخی برتتے ہو، یہی ہے وہ اصل نکتہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن مکتوم کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ داعی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے اور اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متاع گراں مایا کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال داعی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو وہ اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بااثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی داعی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش اعلانیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کے لیے کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اگر سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، داعی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرۃ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ فمن شاء ذکرہ،
جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو، نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جو اسے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بالہائے پیش کیا جائے، اور وہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز سے کوشش کرو جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے۔ یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی، ورنہ ناکام ہو جائے گی۔ حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔ تذکرات سے مراد ہے نصیحت، یعنی قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہے، مطہرات پاکیزہ ہے، فی صحف مکرمات مرفوعات مطہرات، یعنی ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے۔ کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار نظریات ان میں راہ نہیں پا سکتے۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی تخیلات ہوں یا شیطانی وساوس، ان سب سے پاک رکھے گئے ہیں یہ صحیفے۔ بیعیدی سفارات کرام بررات، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کرام یعنی معزز اور دوسرے بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایہ ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے، اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور آپ تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کا حق وہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، جس سلسلہ بیان میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہیں، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں صاف صاف جتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو۔ جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا، البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ لعنت ہو اس انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔
یہاں سے عطاب کا رخ براہ راست ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے۔ اس سے پہلے آغاز سورہ سے آیت 16 تک خطاب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور عطاب در پردہ کفار پر فرمایا جا رہا تھا۔ اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہیں اور جن کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کرے۔ قرآن مجید میں ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نوع انسان کا ہر فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان کا لفظ کہیں تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نوع انسان کے اکثر افراد میں وہ مذموم صفات پائی جاتی ہیں، اور کہیں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اگر ملامت کیا جائے تو ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس چیز نے اسے کفر پر آمادہ کیا، یعنی بالفاظ دیگر کس بل بوتے پر یہ کفر کرتا ہے۔ کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے، اپنے محسن کے احسانات کی ناشکری بھی، اور اپنے خالق و رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش بھی۔ یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا ہے، کس چیز جگہ اس نے پرورش پائی، کس راستے سے دنیا میں آیا، اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اپنی اس اصل کو بھول کر یہ مادی گری نیست کی غلط فہمی میں ہے کیسے مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرتی ہے کہ اپنے خالق کے منہ آئے۔ یہی بات سورہ یاسین میں ہے، یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہوگی اور کس قدر ہوگی، اس کے اعضاء کس حد تک صحیح سالم اور کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل صورت کے آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، پرورش اور تربیت پائے گا اور کیا بن کر اٹھے گا۔ اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات، ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کتنا اثر ہوگا، کیا کردار یہ دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا، اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرا برابر رد و بدل کر سکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب ہے اس کی یہ جرأت کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سامان مہیا نہ کیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے۔ مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر، یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سامان مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے۔ مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر، شکر یا کفر، اطاعت یا عصیان کی جو راہ بھی یہ اختیار کرنا چاہے کر سکے۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور ہر راہ اس کے لیے ہموار کر دی کہ جس پر یہ چلنا چاہے چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا ہے جس کے لیے بندہ اپنا راہ اختیار کرتا ہے۔ جون سا راستہ بھی اختیار کرتا ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملہ ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے۔ یعنی پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔
نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے اختیار سے مر سکتا ہے، اور نہ اپنی موت کو ایک لمحہ کے لیے بھی ٹال سکتا ہے۔ جس وقت جہاں جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا، اسی وقت اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے۔ جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے، اسی نوعیت کی قبر میں وہ دیت ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا اعلیٰ ہو یا کسی درندے کا میدا۔ انسان خود تو درکنار ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملہ میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، یعنی اس کی یہ مجال بھی نہیں کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اٹھنے سے انکار کر سکے۔ پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے رائے نہیں لی گئی تھی کہ تجھے پیدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ انکار بھی کر دیتا تو پیدا ہو کر رہتا۔ اسی طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ یہ مر کر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے۔ خالق کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے۔ جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا، خواہ یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، ما امرہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے خوراک کو دیکھے۔ حکم سے مراد وہ حکم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے کتابوں کے ذریعہ سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے سے پھیلایا۔ اس سلسلہ بیان میں یہ بات اس معنی میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو حقائق اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی بنا پر فرض تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کی فرما برداری کرتا، مگر اس نے الٹی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور بندہ مخلوق ہونے کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، یعنی جس خوراک کو وہ ایک معمولی چیز سمجھتا ہے اس پر غور تو کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟ ہم نے خوب پانی برسایا، اس سے مراد بارش ہے۔ سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے کثیف بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں اثر نو پانی کی شکل اختیار کرتی ہیں اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں۔ پھر وہ پانی براہ راست بھی زمین پر برستا ہے، زیر زمین کنوؤں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے، دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے، اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے، اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں دریاؤں کے اندر رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ کیا سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں؟ اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے انتظام نہ کرتا تو کہ انسان زمین پر جی سکتا تھا؟ پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج یا گٹلیاں یا نباتات کی پنیریاں انسان اس کے اندر بوئے یا جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعہ سے یا کسی اور طریقہ سے اس کے اندر پہنچ جائیں، وہ کونپلیں نکال سکیں۔ انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، زمین کو کھودتا ہے یا اس میں ہل چلاتا، اور جو تخم خدا نے پیدا کر دیے ہیں انہیں زمین کے اندر اتار دیتا ہے۔ اس کے سوا سب کچھ خدا کا کام ہے۔ اس نے بے شمار اقسام کے نباتات کے تخم پیدا کیے، اسی نے ان تخموں میں یہ خاصیت پیدا کی کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹیں اور ہر تخم سے اس کی جنس کی نباتات اگے، اور اسی نے زمین میں صلاحیت پیدا کی ہے کہ پانی سے مل کر وہ ان تخموں کو کھولے اور ہر جنس کی نباتات کے لیے اس کے مناسب حال غذا وہاں پہنچا کر اسے نشو و نما دے سکے۔
نشے نما دے۔ یہ تخم ان خاصیتوں کے ساتھ ساتھ اور زمین کی یہ بالائی تہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کو کوئی غذا بھی یہاں پہنچا سکتا تھا؟ یعنی تمہارے لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے۔ یعنی گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر، جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس سر و سامان سے متمتع ہو اور جس خدا کی رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو؟ یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو پھر اللہ ہی کی تم کفر کرتے ہو۔ مراد ہے آخری نفخ صور کی قیامت خیز آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سامان مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے، مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر، شکر یا کفر، اطاعت یا عصیان کی جو راہ بھی یہ اختیار کرنا چاہے کر سکے۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور ہر راہ اس کے لیے ہموار کر دی کہ جس پر یہ چلنا چاہے چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا ہے جس کے لیے بندہ اپنا راہ اختیار کرتا ہے۔ جون سا راستہ بھی اختیار کرتا ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملہ ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے۔ یعنی پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے اختیار سے مر سکتا ہے اور نہ اپنی موت کو ایک لمحہ کے لیے بھی ٹال سکتا ہے۔ جس وقت جہاں جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا اسی وقت اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے۔ جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے اسی نوعیت کی قبر میں وہ دیت ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا اعلیٰ ہو یا کسی درندے کا معدہ۔ انسان خود تو درکنار ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملہ میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ یعنی اس کی یہ مجال بھی نہیں کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اٹھنے سے انکار کر سکے۔ پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے رائے نہیں لی گئی تھی کہ تجھے پیدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ انکار بھی کر دیتا تو پیدا ہو کر رہتا۔ اسی طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ یہ مر کر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے۔ خالق کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے۔ جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا خواہ یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، ما امرہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے خوراک کو دیکھے۔ حکم سے مراد وہ حکم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے کتابوں کے ذریعہ سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے سے پھیلایا۔
اس سلسلہ بیان میں یہ بات اس معنی میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو حقائق اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی بنا پر فرض تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کی فرما برداری کرتا، مگر اس نے الٹی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور بندہ مخلوق ہونے کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، یعنی جس خوراک کو وہ ایک معمولی چیز سمجھتا ہے اس پر غور تو کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟ ہم نے خوب پانی برسایا، اس سے مراد بارش ہے۔ سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے کثیف بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں اثر نو پانی کی شکل اختیار کرتی ہیں اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں، پھر وہ پانی براہ راست بھی زمین پر برستا ہے، زیر زمین کنوؤں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے، دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے، اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں دریاؤں کے اندر رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ کیا سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں؟ اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے انتظام نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟ پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج یا گٹلیاں یا نباتات کی پنیریاں انسان اس کے اندر بوئے یا جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعہ سے یا کسی اور طریقہ سے اس کے اندر پہنچ جائیں وہ کونپلیں نکال سکیں۔ انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، زمین کو کھودتا یا اس میں ہل چلاتا اور جو تخم خدا نے پیدا کر دیے ہیں انہیں زمین کے اندر اتار دیتا ہے۔ اس کے سوا سب کچھ خدا کا کام ہے۔ اس نے بے شمار اقسام کے نباتات کے تخم پیدا کیے، اسی نے ان تخموں میں یہ خاصیت پیدا کی کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹیں اور ہر تخم سے اس کی جنس کی نباتات اگے، اور اسی نے زمین میں صلاحیت پیدا کی ہے کہ پانی سے مل کر وہ ان تخموں کو کھولے اور ہر جنس کی نباتات کے لیے اس کے مناسب حال غذا وہاں پہنچا کر اسے نشو و نما دے سکے۔ نشو و نما دے یہ تخم ان خاصیتوں کے ساتھ ساتھ اور زمین کی یہ بالائی تہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کو وہ غذا بھی یہاں پہنچا سکتا تھا؟ یعنی تمہارے لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، یعنی گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر، جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس سر و سامان سے متمتع ہو اور جس خدا کی رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو؟ یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو پھر اللہ ہی کی تم کفر کرتے ہو۔ مراد ہے آخری نفخ صور کی قیامت خیز آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ یہ تھا متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ مراد ہے آخری نفخ صور کی قیامت خیز آواز، جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے۔
اس سے ملتا جلتا مضمون صورت معارج آیت نمبر 10 تا 14 میں گزر چکا ہے۔ بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے الٹا ان سے بھاگے گا، کہیں وہ اس سے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں۔ اور یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ کاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا۔ یہ کم بخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ایسا وقت آ پڑے گا، وجوہ یومئذ مسفرۃ، کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، ضاحکۃ مستبشرۃ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ۔ اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے روز سب لوگ ننگے اٹھیں گے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور بروایت بعض حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے، اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ نسائی، ترمذی اور دیگر کتب میں کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں سرور کرے، امت محمد کو اپنے سائے میں، رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے اور اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔